ظاہر سی بات ہے اگر زینت کا موضوع بہت دور ہوتا تو یہ بات نہ کہی جاتی کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اس کا مطلب یہ کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کا ایک رشتہ زینت سے ہے، اور اگر زینت سے یہ رشتہ نہ ہوتا تو رسول اللہ یہ کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں علی نہیں ہوتے وہاں کوئی زینت نہیں، اور جہاں علی ہوتے ہیں وہی زینت ہوتی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب جس قوم میں علی ہیں اس قوم میں زینت ہے، جس دل میں علی ہیں اس دل میں زینت ہے، جس دماغ میں علی ہیں اس دماغ میں زینت ہے، جس کتاب میں علی ہیں اس کتاب میں زینت ہے۔ اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ زینت رہتی ہی وہاں ہے جہاں علی مرتضیٰ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ عقیدہ بھی بے زینت ہے جس میں علی نہ ہو، وہ انسان بھی بے زینت ہے جس میں علی نہ ہو، وہ اسلام بھی بے زینت ہے جس میں علی نہ ہو۔ علی دنیا سے لے کر آخرت تک ہر شے کی، ہر چیز کی زینت ہے۔ اس وقت کیا مراد ہے مولانا کہ آپ نے اس کو موضوع قرار دیا؟ اس وقت مراد یہ ہے کہ اس موضوع کے ذریعے سے میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ زینت اتنا بہترین موضوع ہے، اتنا بہترین موضوع ہے کہ رسول اسلام نے اسے مجلسوں میں لانے کے لیے کہا، اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اگر رسول کے دور میں مجلسیں نہیں تھیں تو رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو؟ اس کا مطلب مجلسیں تو تھیں، ان میں زینت نہیں تھی۔ رسول اسلام نے اضافہ کر دیا مجلسوں میں زینت کا، تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ مجلسیں آج کی دین نہیں، رسول اللہ کے دور میں تھیں۔ رسول نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو زینت دو، ہم نے ان میں ذکر علی کر کے زینت کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب مجلسیں پرانے دور سے مجلسیں تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ مجلسوں کی یہ شکل نہیں تھی۔ رسول اللہ جس بات کو کہنا چاہتے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی مجلسوں کو زینت دو، یعنی اٹھنے بیٹھنے والی نشست و برخاست میں آپ ذکر علی کا۔ میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا اگر میرے سامنے ایک قول ایسا نہ ہوتا کہ اگر میں آسمان کو زمین پر اتار لوں اور اس قول کا وزن اس آسمان سے کروں تو شاید آسمان کا وزن ہلکا ہوگا، اس قول کا وزن زیادہ ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میری پوری مجلس کا دار و مدار اسی قول پہ ہے۔ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں میری آواز جا رہی ہے، مولا کے اس قول کو اندر سے سنیں اور سن کے محسوس کریں کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ میرے شیعو جہاں بھی تم رہنا میرے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ کیا کہنے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر شیعہ جہاں بھی پہنچے گا اسے دو چیزیں یاد رہنا چاہیے، ایک وہ جہاں جائے گا وہ شیعہ ہوگا، دوسرے وہ جہاں جائے گا زینت بنے گا امام کے لیے۔ بس عزیزو اب اس سے زیادہ کوئی بحث نہیں کی جاتی، لیکن میں اپنے بچوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ تم مجلس میں آؤ زینت بن کر، مجلس سے جاؤ ذلت بن کر، زینت بن کر، تم مجلس میں بیٹھو زینت بن کر، مجلس میں پہنچو زینت بن کر، تبرک لو زینت بن کر، تبرک دو زینت بن کر۔ میرے بچے مجھ سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اس میں تبرک کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ خالی تبرک ہی کا معاملہ نہیں ہے، سجا ہوا علم تمہارے لیے دونوں شکلیں رکھتا ہے، سجا ہوا علم تمہارے لیے دونوں شکلیں رکھتا ہے۔ اگر صرف تم بہادری دکھلانے لگ گئے تو علمداری کا حق تو ادا ہوگا، وفاداری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہذا کسی بھی طرح یہ مت سوچ لینا کہ یہ سجا ہوا علم تمہارے صرف ایمان ہی کا پتہ دیتا، یہ بے ایمانی کا بھی پتہ دیتا۔ یہ سجا ہوا دلدل ایمان ہی کا پتہ نہیں دیتا، یہ بے ایمانی کا بھی پتہ دیتا۔ یہ امام بارگاہیں تمہارے خالی ایمان ہی کا پتہ نہیں دیتی ہیں، بے ایمانی کا پتہ بھی دیتی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے؟ میں ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مسجد میں محراب بنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے شیطان سے لڑنا، شیطان سے لڑنے کی ایک جگہ۔ تو یہ مسجد میں محراب کیا کر رہے ہیں؟ جب مسجد جیسی جگہ میں شیطان ہو سکتا ہے،
حضرت فرماتے ہیں کہ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ میرا قول نہیں ہے، میرے مولا کا قول ہے، میرے آقا کا قول ہے۔ اگر میرے آقا کا قول ہے تو اب میں لفظ کہوں گا، تبرک لو زینت بن کر، تبرک دو زینت بن کر۔ جملہ سنیے، اگر تبرک دیتے وقت رشتہ دار کا چہرہ دیکھ کر تبرک کی مٹھی کھل گئی، اگر رشتہ دار کا چہرہ دیکھ کر تبرک کی مٹھی چوڑی ہو گئی، کھل گئی، تو یہ ذلت ہے، زینت نہیں۔ یہ ذلت ہے، زینت نہیں۔ دوسرا لفظ سنیے، اگر تبرک لیتے وقت تم نے کسی بزرگ کا پیر کچل دیا تو یہ ذلت ہے، زینت نہیں۔ زینت پیدا ہوتی ہے اس بات سے کہ ہم اگر چاہتے تو عزاداروں کے ذریعے دولت تمہارے گھر پہنچوا دیتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس قصبے میں، اس موضع میں کتنے لوگ ہیں، کتنے عزادار ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر کے ممبر ہیں۔ جب ہم روٹیاں بانٹ ہی رہے ہیں، جب ہم قورمہ تقسیم ہی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم گھر گھر پہنچا دیں۔ یہ ایک جگہ بٹوانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ دینے والے کی امانت پہچانی جائے، لینے والے کی نیت پہچانی جائے۔ ایک جگہ بٹوانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ دینے والے کی امانت پہچانی جائے اور لینے والے کی نیت پہچان لی جائے۔ بہت عجیب جملہ ہے جو رائے گاں جا رہا ہے، دینے والے کی امانت پہچانی جائے اور لینے والے کی کیا پہچانی جائے؟ نیت پہچانی جائے۔ بس میرا جملہ سن لیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام امام حسین نے آپ کے گھر نہیں کرایا تاکہ صرف دولت کا کاروبار نہ ہو، صرف دولت کا کاروبار ہو کر نہ رہ جائے۔ ہم نے اپنے گھر سے کرایا ہے تاکہ یہی پہچان لیا جائے کون اصلی ہے، کون نقلی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ تم میرے لیے کیا بننا؟ زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ ابھی بھی اگر میرے عزیز مجمع کو ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا نے غلطی کر دی ہے اس وقت زینت کو موضوع قرار دے کر، تو میرا سفر چونکہ بہت لمبا نہیں ہے تو بہت مختصر میں بھی بڑا اچھا ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے عزیز مجمع کو اپنے اس آخری ایام عزا میں یہ گزارش کروں کہ زینت بہت قریب آ جاتی ہے جب ایک امام کا نام ہوتا ہے زین العابدین۔ عبادت گزاروں کی زینت۔ مولانا پہلے یہ بتائیے کہ زینت کیا ہے؟ زینت کچھ اور نہیں ہے، اس کا لغت میں نام ہے سجاوٹ۔ سجاوٹ کا مطلب وہی ہے جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں۔ ہم جان بوجھ کر نہ سمجھنے چاہیں وہ بات ایک الگ ہے، لیکن وہی ہے جو ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے مولانا؟ یہی ہے کنگھے کرنا، چہرے کو صاف و شفاف رکھنا، یہ بہترین خضاب کی شکلیں، یہ عمدہ عمدہ بھووں پر پھیلنے والے بیوٹی پارلر کے آثار، یہ صورت پر قربان کی جانے والی کریم، یہ دنیا بھر کے بیوٹی پروڈکٹ کا استعمال، اور کچھ نہیں ہے۔ یہی چیز ہے اس وقت کی بیوٹی پارلر کی موجودہ ترقی زینت جیسے موضوع کی اہم ضرورت کا احساس دلاتی ہے۔ اگر مجمع میں واقعاً سلامتی ہے رات بھر کے بعد
تو اس لفظ کو رائگاں نہیں جانا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیوٹی پارلر ہے، یہ جو سارا نظام پھیل رہا ہے، یہ سب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، 14,000 اور 45,000 میں 3 گھنٹے کی سجاوٹ۔ دلہن کو صرف اس لیے سجوانا کہ غیر اچھے سے دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات، آج آئیے تشریف لائیے۔ تو یہ کیا احساس نہیں دلا رہی ہے کہ زینت ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ پہچاننا چاہتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اور آپ یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ صاحب مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو بیوٹی پارلر کی یہ ترقی ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ جاگ گئے تو مجلس ہونے والی ہے، اور اگر موضوع پھسل گیا تو پھسل گیا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں وقت سے بھی آگے آ چکا ہوں، میرے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے۔ لیکن اب سن لیجئے، یہ سارے کا سارا نظام میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اگر پہنچا دیا تو جملہ سننا ہی اس کے لیے مجلس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی صورت کے سجانے پہ لگا ہے، کوئی سیرت کے سجانے پہ لگا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی صورت کے سجانے پہ لگا ہے، کوئی سیرت کے سجانے پہ لگا ہے، کوئی جمال پہ خرچ کر رہا ہے اور کوئی کمال پہ خرچ کر رہا ہے۔ اب جو لفظ آ رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے کہ چہرہ یہاں چمک جائے، کوئی محنت کر رہا ہے کہ چہرہ وہاں چمک جائے۔ کسی کی ساری محنت اس بات پہ ہے کہ چہرہ یہاں چمکتا رہے، اور کسی کی ساری محنت اس بات پہ ہے کہ چہرہ وہاں بھی چمکتا رہے۔ مسلسل اب جملہ سن لیجئے، اور اس کے بعد اگر میں ممبر بھی چھوڑ دوں تو موضوع مکمل ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں انا قائد الغر المحجلین، میں چمکتے ہوئے چہرے والوں کا امام ہوں۔ میں چمکتے ہوئے چہرے والوں کا امام ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ امام والوں کا چہرہ یہاں بھی چمکتا ہے، وہاں بھی چمکتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے مولانا جو چہرہ یہاں بھی چمکے وہاں بھی چمکے؟ تو یہ جو رات بھر کی شب داری گزار کر لوگ بیٹھے ہیں، یہ اتنا سارا خرچہ یوں ہی تو نہیں کر دیا، یوں ہی تو نہیں ہو گیا۔ یہ پوری رات جو انجمنیں جاتی رہی، یہ ساری رات جو عزاداری ہوتی رہی، یہ ساری دنیا کو ایک چیلنج تھا کہ تم ترازو لے کے بیٹھو اور اس میں یہ ناپو کہ دولت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ اسے یہ تولنا کہ دولت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی تم سے بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ ہم نے کیا کر دیا؟ تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کر دیا۔ ساری دنیا کی محبتوں کو بھی تم نے چیلنج کر دیا کہ کسی کو کسی سے کتنی محبت ہو سکتی ہے، کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ ان ساری محبتوں کو جہاں پار کر لیا جاتا ہے تب جا کے حسین سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ کیا لفظ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ آخر محبت کی تفسیر کیا ہے؟ کہا مولانا محبت کی تفسیر ہے جس پر انسان قربان ہو جائے۔ تب میں نے پوچھا کہ مودت کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مودت اسے کہتے ہیں جس پہ محبت قربان ہو جائے۔ کیا آپ نے پہچان لیا اس لفظ کو؟ محبت کہتے ہیں جس پر انسان قربان ہو، اور مودت کہتے ہیں جس پر محبت قربان ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جس جس چیز سے محبت ہے وہ سب حسین پر قربان ہے۔ اب میں 2 لفظوں میں فیصلے کر رہا ہوں، آپ کی اپنی دنیا ہوگی۔ ہمیں آرام سے محبت ہے
اسے شب داری میں لگانا مودت ہے۔ کیا جملہ ہے! آرام سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ آرام سے سو جانا یہ محبت ہے، اسے شب داری میں لگا دینا یہ مودت ہے۔ مال سے محبت ہے، اسے تبرک میں بانٹ دینا مودت ہے۔ یہی ہے، یہ محبت کی تفسیر ہے، یہ مودت کی تفسیر ہے۔ اب جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بچے، میرے بدن میں کوئی زخم نہ لگے، خون نہ نکلے میرا، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور وہی شخص چاہتا ہے کہ زنجیر لگے، اسے کہتے ہیں مودت۔ وہی شخص چاہتا ہے کہ خون بہے، اسے کہتے ہیں مودت۔ اب جملہ سنیے گا۔ سال بھر گزرتا ہے ایک انسان کا اس بات کے اوپر کہ میرا بچہ بھوکا نہ رہنے پائے، اس کا مطلب بچہ بھوکا نہ رہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ عاشور کو یہی بچہ فاقہ رکھے، اسے مودت کہتے ہیں۔ تو کون سی ترازو میں دنیا تولے گی اس بات کو کہ پوری رات گزار دی، پوری رات گزار دی انجمن ہائے ماتمی نے صرف اس بات پر کہ میرا مولا حسین ہماری زبانوں پر رہے۔ تو یہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو آپ سے ایک اپیل کیا ہے کہ کوئی جمال کی زینت کر رہا ہے اور کوئی، دیکھیے اب موضوع آسمان چھو جائے گا۔ شاید زینت زندگی بھر ہماری سمجھ میں نہ آتی، اگر جملہ رائگاں چلا گیا تو مجلس ختم ہو جائے گی۔ شاید زندگی بھر زینت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر آسمانوں کو چاک کر کے ایک نام زمین پہ آیا، زینب۔ میں ترجمہ کروں گا اور آپ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ تو جتنا اہم باپ ہے اتنی ہی اہم بیٹی ہے۔ جب باپ ہی عام نہیں ہے تو بیٹی عام کیوں ہے؟ اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت۔ تم مجلس کو واقعاً سننا چاہ رہے ہو، اگر سننا چاہ رہے ہو اور اتنا ساتھ دے رہے ہو تو میں شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن اب جملے سنیے گا۔ اپنے باپ کی زینت، جب باپ ہی عام نہیں، لیکن کیا وجہ بنی کہ باپ کی زینت بننا پڑا ایک بیٹی کو؟ بھئی کیوں زینت بنی اپنے باپ کی؟ میں جملہ کہہ کر چپ ہونے والا ہوں اور تم گونجنے والے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیٹی ایسی ضرور تھی جو اپنے باپ کی ذلت کا سبب ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی زینت کا سبب ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی بیٹی ایسی ہے جو اپنے باپ کی ذلت کا سبب ہے۔ میں نے تو ترجمہ کیا، اب اس کا میں کیا کروں کہ آپ کسی ذلیل بیٹی سے واقف ہیں؟ اس کا تو میں کوئی علاج نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں۔ جو اس پوری کائنات میں جب میری یہ مجلس جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ ہوا تھا۔ بنی ثقیف کا ایک خاندان تھا جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، زندہ دفن کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا عرب میں کہ آگے چل کر چونکہ یہ بیٹیاں ذلت کا سبب بنیں گی اس لیے ہم انہیں زندہ دفن کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹیاں دفن ہی اس لیے کر رہا تھا کہ آگے چل کر یہ ذلت کا سبب بنے گی۔ اہل بیت نے ایسے وحشت زدہ ماحول میں اعلان کیا کہ ہماری بیٹی باپ کی زینت کا سبب ہے۔
آپ کو بیدار تو رہنا پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے آنکھوں کو کھولے رکھنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بہت طول و طویل بحث تو میں اس وقت نہیں کرتا ہوں، بہت مختصر گفتگو کرتا ہوں۔ اس مختصر گفتگو میں سنیے گا کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی جو یہ بنی ثقیف کے لوگ دخل کر رہے تھے۔ عزیزو، مجلس کو مجلس بنا لیجئے گا، جملہ میرا آپ کے حوالے ہے۔ جناب زینب نے پیدا ہو کر بتایا کہ عوام کی بیٹی اور ہے، امام کی بیٹی اور ہے۔ وہ بیٹیاں اور ہیں جو ذلت کا سبب بنیں گی، اور یہ بیٹی اور ہے جو زینت کا سبب۔ اس کا مطلب یہ کہ امت کی بیٹی میں اور امامت کی بیٹی میں فرق ہے۔ امت کی بیٹی میں اور امامت کی بیٹی میں فرق ہے۔ میں نے اور آپ نے چونکہ یہ نام مصائب میں سنا ہے، اس لیے بہت جلدی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی دیر آنسو کا قابو رکھا تو اس صبح کا سلام ہم بی بی تک پہنچا دیں گے۔ متوجہ رہیے گا، کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی جو زینت کا سبب بنی۔ کس کی؟ اپنے باپ کی۔ میں تمہاری ہمت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی ہمت باقی ہے۔ دنیا میں 2 ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی۔ کیا اسی دن کے لیے اتنے سارے خرچے کیے جا رہے ہیں؟ دنیا میں 2 ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی، ایک محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ایک علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جا کر محسوس کرے کہ محمد کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں بن گئی، جو دنیا میں کوئی بیٹی بن ہی نہیں سکتی۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کبھی پھر موضوع چھوڑیے گا کہ مولانا کیسے ہو سکتی ہے، میں پھر بتاؤں گا۔ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیوں بنی؟ یہ دنیا کی ایک الگ بات ہے، لیکن بنی نا، اس کا مطلب یہ کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں بن گئی، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے زینت بن گئی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اب جملہ سنیے، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے زینت بن گئی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ اپنے باپ کے لیے بن گئی، نہیں، میں بتاتا ہوں۔ ایک سردار نبوت کے لیے ماں بنی، ایک سردار امامت کے لیے زینت بنی۔ اب ایک عام لفظ سنیے صاحب، جو ذاکری اور خطابت کے میدان سے ہٹ کر ہے، آپ کے میدان کا لفظ ہے، میں آپ ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس لفظ کو۔ دنیا میں بہت کم 2 سردار ایک جگہ جمع ہوئے، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں یہ 2 سردار ایسے تھے جو ہر جگہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ چادر تطہیر میں 2 سردار ایک جگہ، میدان مباہلہ میں 2 سردار ایک جگہ، ابو طالب کی آغوش میں 2 سردار ایک جگہ، غدیر کے منبر پہ 2 سردار ایک جگہ۔ کیا جملہ آ گیا! غدیر کے منبر پہ 2 سردار ایک جگہ کا، یہ کیسے؟ ایک نبوت کا سردار، ایک امامت کا سردار۔ اگر تم جاگ رہے ہو تو مجلس سنو، ایک نبوت کا سردار، ایک امامت کا سردار، ایک آدم سے غدیر تک، ایک غدیر سے قیامت تک۔ 2 سردار۔ میرے عزیز، دیکھیے میری مجالس میں کہیں نہ کہیں کوئی یادگار بات آ جاتی ہے، وہ یادگار بات اتفاق سے میرے ذہن پہ بھی آ گئی اور چھا گئی، اس لیے میں اسے پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غدیر کا منبر دنیا میں انوکھا اس لیے بھی ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ نئے مسلمانوں کے جمعے نے پرانے تو ہم ہیں نا، پرانے تو ہم ہیں، ہم تو نسلوں سے مسلمان ہیں، ان کی تو فصل تھی، وہ تو جبھی کوئی کسی سال میں لایا تھا، کوئی کسی سال میں لایا تھا۔ رسول اللہ کو بھی کتنے سال ہوئے تھے اسلام پھیلائے ہوئے، یہ کوئی بہت پرانے مسلمان تھے، کوئی 36 سال کے 37 سال کے مسلمان نہیں تھے، 8 10 سال کے مسلمان تھے۔
تو بیچارے نئے نئے مسلمان تھے، 1.25 لاکھ مسلمانوں نے حیرت سے 2 مولا ایک ممبر پہ دیکھے. اور توجہ تو سنیے گا، یہ ممبر اس لیے قیامت تک انوکھا ہے کہ پھر اس کے بعد 2 مولوی بھی ایک ممبر پہ نہیں آئے. دو مولا کا ایک جگہ آ جانا، اس کے بعد 2 مولوی آج تک ایک جگہ ممبر پہ نہیں آ سکے. ایک آتا ہے تو ایک چلا جاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم محسوس کریں جناب زینب کے فضائل کو. کس کی زینت ہے؟ اپنے باپ کی زینت. جبکہ یہ باپ بھی کوئی معمولی باپ نہیں ہے. ارے کہاں پہنچ گئے تم قمر سلطان؟ کوئی باپ بھی معمولی باپ نہیں ہے. ایسا کوئی باپ بھی نہیں ہے جیسا باپ علی. کا مولانا یہ کیسے ہے؟ ارے میں نے کہا اس کے پاس تو لسٹ ہے پوری. ہر آدمی 4 آدمیوں کا باپ ہے بس. علی امت کا باپ ہے. تو بھیا 4-5 کا باپ ہونا اور ہے، اور امت کا باپ. بھائی اگر کسی میں دم ہے تو 150 کا ہی باپ ہو کے دکھلا. لیکن وہ تو امت کا باپ ہے. اور خالی امت کا ہی باپ نہیں ہے، زمین کا باپ ہے علی، حسنین کا باپ ہے علی، زینب علی، ام کلثوم کا باپ ہے علی، امت کا باپ ہے علی. جو ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے. معمولی جب باپ ہی معمولی نہیں ہے تو جناب زینب کو آپ معمولی کیسے تصور کر لیں گے؟ جو عظمت جناب سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ باپ کے اوپر ایک جملہ کہتے ہیں کہ وہ آج گرام کی صبح سے 7 تاریخ صبح سے اور قیامت کی صبح تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا رہے. یہ باپ ایسا کام کر سکتا ہے کہ یہاں سے لے کے قیامت تک اس کی شامت آ جائے. کہا مولانا یہ باپ تو بڈھے ہوتے ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا یار یہ بڈھے ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، لیکن بہت طاقتور ہوتے ہیں ادب کے لحاظ سے. ان کا جسم کمزور ہوتا ہے، مرتبہ بڑا ہیوی ہوتا ہے. کہاں ہے مرتبہ ان کا ہیوی ہوتا ہے؟ میں نے کہا سن، اگر کہیں تم نے طاقت میں آ کر باپ کو گھر سے نکال دیا تو تم جہنم میں. کیا کہنے. اور اگر کہیں باپ نے غصے میں آ کر تمہیں گھر سے نکال دیا تب بھی تم ہی جہنمی. اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. دونوں شکلوں میں باپ باپ ہے. بیٹا بیچارہ اسے بھی گھر سے نکال کے پھنس گیا، اور کہیں باپ نے گھر سے نکال دیا تب بھی باپ جہنمی ہے. ارے میں نے کہا اسی لیے میرا مولا رسول اللہ علی کو امت کا باپ بنا کر گئے تھے. اسی لیے رسول اللہ علی کو امت کا باپ بنا کر گئے تھے کہ دیکھو سنو، علی امت کا باپ ہے. جس نے اسے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی، اور جس کو علی نے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی. چونکہ باپ تو کہتے ہی اسے، تو یہ کوئی معمولی باپ نہیں ہے. اگر معمولی باپ ہوتے تو جناب زینب کا زینت بن جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ معمولی نہیں ہے اس لیے ان کا زینت بن جانا ایک اہمیت کا مالک ہے. دیکھیں ایک ایسی سلوات بھیجیے جو سونا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہ سو پائے.
آخری بات اور بات پہلے یہ طے کیجیے، پھر پتہ چلے گا کہ جناب زینب کس کی سی۔ کہا مولانا میں بتاتا ہوں آپ، وہ کعبے گئے ہی اس لیے تھے کہ کعبے کی زینت بن جائیں۔ آپ بیدار نہیں ہیں۔ وہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئے ہی اس لیے تھے کہ نبوت کی زینت بن جائے۔ انہوں نے قرآن پڑھائی اس لیے تھا کہ آیت کی زینت بن جائے۔ وہ ذوالشیرہ میں اترے اس لیے تھے کہ ولایت کی زینت بن جائے۔ وہ تطہیر میں چھپے اس لیے تھے کہ طہارت کی زینت بن جائے۔ وہ مباہلے میں آئے ہی اس لیے تھے کہ صداقت کی زینت بن جائے۔ وہ محشر میں اس لیے جائیں گے کہ شفاعت کی زینت بن جائے۔ وہ پل صراط پہ اس لیے پہنچیں گے کہ محبت کی زینت بن جائے۔ وہ ولایت کی زینت علی ہے، شجاعت کی زینت علی ہے، طہارت کی زینت علی ہے، کرامت کی زینت علی ہے، لیاقت کی زینت علی ہے، علم کی زینت علی ہے، علم کی زینت علی ہے، نیابت کی زینت علی ہے، ولایت کی زینت علی ہے۔ جو اتنی زینتوں کی زینت ہے، زینب اسی کی زینت ہے۔ ایسا نہیں، جو اتنی زینتوں کی زینت ہے، زینب اسی کی زینت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم جناب زینب کو کسی معمولی رتبے کا مالک نہیں قرار دے سکتے۔ جناب زینب نام ہے امامت کو سجانے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب کا کام شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ نے اسلام کو سجا کر رسول اللہ کو دیا۔ رسول اللہ نے اس میں اخلاق کے ہیرے لگائے اور علی کو دے دیا۔ علی نے اس میں شجاعت کا اضافہ کیا اور حسن کو دے دیا۔ حسن نے اس میں اخلاق کے موتی جڑے اور حسین کو دے دیا۔ حسین نے اس میں صبر کی مضبوط کیلیں لگائیں اور زینب کو دے دیا۔ جناب زینب نے تہذیب و ادب کے دائرے میں مجلسیں بنا کر اسے قوم کو دے دیا۔ اور اب ایک دنیا شروع ہوئی عزاداری۔ عزاداری اصل میں جناب زینب نے اس لیے رکھی تھی تاکہ میری قوم کسی غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ جب جب قوم پر غفلت کا پردہ پڑے اسے ذکر حسین بیدار کر دے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی عزاداری دینداری کا ایک حصہ ہے۔ عزاداری آپ کو دیندار بنانے کے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ آپ دیندار بنے رہیں۔ اب میں لفظ کہتا ہوں کہ جو مجلس تک نہیں آ سکتا وہ جنت تک نہیں جا سکتا۔ یہ اصلی اسلام کی پہچان ہے جو جناب زینب نے پیدا کی ہے۔ کل بہت لوگ سر اٹھائیں گے، کل بہت لوگ زور کریں گے، کل بہت لوگ تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ اس وقت تم مظاہرہ کرنا کہ تم اصلی حسینی ہو یا نہیں۔ میرا موضوع بڑا عجیب و غریب تھا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بچوں کو رات بھر جگایا گیا ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے۔ یہ محبت حسین کی چاشنی ہے جو بچوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے اور رات بھر جاگ کر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں جلدی سے بستر مل جائے اور ہم سو جائیں، لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی رات جاگے ہیں اہل بیت۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی رات جاگے ہیں۔ آج آپ کی عزاداری میں ہر قدم پہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ 72 تابوت کا انتظار کر رہے ہیں، ایک لمبی نقابت کے ساتھ کچھ تابوت آپ کے کاندھوں پہ آ جائیں۔ جب تابوت کاندھوں پہ آئے تو یہ سوچ کر اٹھانا کہ کربلا میں 3 دن تک کوئی جنازے اٹھانے والا نہیں، کوئی جنازوں کو ہاتھ لگانے والا نہیں۔ کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں اہل بیت۔ عزیزوں، میں اگر ایک لفظ کہہ کے ممبر سے اتر جاؤں تو آپ روتے رہ جاؤ گے۔ ہمارا تو ہر تابوت بھی 4 کاندھوں پہ ہوتا ہے۔ 72 تابوت نکلے، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک کاندھے پہ کوئی تابوت نہیں رہے گا۔
اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ 4 کاندھوں پہ تابوت ہوتا، لیکن حسین نے جو جنازے اٹھائے، حسین نے کربلا میں جو جنازے اٹھائے، یقین مانیں کہ ہر جنازہ آج بھی 4 کاندھوں پہ اٹھتا ہے، لیکن امام حسین نے جو جنازہ اٹھایا ہے 1 کاندھے پہ، اکیلے کاندھے پہ جنازے کو اٹھانا۔ میں کہتا ہوں کہ جب تابوت اٹھے تو ایک منظر دیکھیے گا کہ ساری بستی پیچھے پیچھے ہوگی، تابوت آگے آگے ہوگی، ساری بستی ان تابوتوں کو اٹھانے میں لگی ہوگی۔ ہمارے ہاں کی تہذیب ہے کہ اگر ایک میت اٹھ رہی ہوتی ہے تو پوری بستی اسے کاندھا لگانے کے لیے نکلتی۔ عزیزو، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں جو پڑھنا تھا وہ پڑھ چکا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے کہ ہمارا جب بھی جنازہ اٹھتا ہے 4 کاندھوں پہ اٹھتا ہے، لیکن صبح سے شام تک میرا مولا جنازے پہ جنازہ اٹھاتا رہا، اکیلے کاندھے پہ جنازے لانے والا حسین۔ کیا میں اپنی مجلس کو تمام کرنے کے لیے ایک اشارہ کرتا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ اگر ایک اشارہ آپ نے سن لیا تو مجلس تمام ہو جائے۔ کتنا ہی بڑا ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہوا، آپ نے بستی میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایکسیڈنٹ گاہ سے، یعنی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں سے میت بستی میں آتی ہے تو ایمبولینس سے نکل کر 4 کاندھوں پہ آتی ہے۔ تم نے سن لیا، اگر باڈی کے ٹکڑے بھی ہو گئے تب بھی 4 کاندھوں ہی پہ میت گھر تک آئی، مگر حسین نے ایک ایسی میت بھی امام حسین نے اٹھائی ہے کہ جس میں ابا کو پھیلایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے میت کو اٹھایا اور اٹھا کے راوی کہتا ہے سر پہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ تک مصائب پہنچنے کی کیا صورت ہے۔ آپ جانتے ہو وہ حسین جس نے صبح سے شام تک ساری میتوں کو اٹھا لیا، جب جناب علی اکبر کی میت پہ پہنچے تو 3 دفعہ اٹھایا اور 3 دفعہ زمین پر رکھ دیا، آواز دیے بھیا عباس اب حسین سے جنازہ نہیں اٹھتا۔ اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم عالم۔ ہم یہ آخری ایام عزا گزار رہے ہیں مصائب کے اعتبار سے۔ یہ الوداعی مجلس ہے، ان الوداعی مجلسوں میں مجھ سے بس ایک واقعہ سنو اور بات کو تمام کرو۔ جب یہ اجڑا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے پہنچ گیا تو جناب سید سجاد ایک خیمہ لگا کر بیٹھ گئے، جس خیمے کا نام تھا خیمہ تعزیہ۔ صبح سے شام تک لوگ آتے تھے اور امام کربلا کے قصے سناتے تھے، کربلا کی مجلس سنایا کرتے تھے۔ گھر میں جناب زینب اور جناب رما اسی کام کو انجام دیتی تھی۔ کربلا برابر گھر میں بھی اور اس کے باہر بھی کربلا سنائی جاتی تھی۔ اسی عالم میں جناب عبداللہ جناب سید سجاد کے پاس آئے اور جناب سید سجاد کے پاس آ کے کہا کہ سید سجاد بہت دن ہو گئے، میرا گھر بہت سونا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں زینب کو لے کر جاؤں۔ کہا میں اپنی پھوپھی اماں سے معلوم کرتا ہوں۔ جناب زینب کے پاس جناب سید سجاد آئے اور آ کر کہا کہ پھوپھی اماں باہر عبداللہ آئے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر لے جائیں، ان کا گھر سونا ہے۔ کہا بیٹا میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر عبداللہ سے ایک جملہ کہہ دو کہ اگر تجھے ضرورت پڑ گئی تو میں عبداللہ کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ جناب عبداللہ سے آ کے جناب سید سجاد نے کہا کہ وہ میری حفاظت کے لیے واپس آیا چاہتی ہیں، آپ اگر لے جانا چاہتے ہیں تو جناب زینب کو لے جائیں۔ کہا میں بازار جا رہا ہوں ضرورت کے لیے، آپ جناب زینب کو میرے گھر تک پہنچاتے۔ جناب زینب عبداللہ بازار گئے ہوئے تھے، جناب زینب گھر میں آ گئی۔ جب جناب زینب گھر میں آ گئی تو چادر اوڑھ کر آنگن میں بیٹھ گئی۔ عرب میں آنگن میں بیٹھنا بڑے غم کی بات ہوتی تھی، بہت بڑے غم کی بات ہوتی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ آنگن میں بیٹھ کر بین کرنے لگی
جب مصائب پڑھ رہی تھی اور بیان کر رہی تھی تو اچانک عبداللہ آئے اور آنے کے بعد میں کہا بی بی تم کون ہو اور میرے گھر میں ایسے کیوں بیٹھی؟ اب جو جملہ کہا وہ قیامت کا جملہ تھا. کہا بی بی آج میری مصیبت زدہ شریک حیات یہاں آنے والا، تم میرے گھر میں ایسا نہ کرو. بس ایک مرتبہ چادر کو اتارا اور اتار کے کہا کہ عبداللہ میں زینب ہوں. عزیزو میں نے آپ کو جان بوجھ کر ان مصائب کی طرف موڑا ہے. میں چاہتا تو منبر چھوڑ دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس منزل کو محسوس کریں جہاں جناب زینب کھڑی تھی. بس ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ زینب میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ کربلا میں یہ گزر گیا، کربلا میں یہ گزر گیا. زینب تم سناؤ کربلا میں کیا گزرا. روایت بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ بیٹھ گئے. جناب زینب نے سنانا شروع کر دیا. عبداللہ وہ رات آ گئی جس میں اونو محمد زندہ تھی، جس کی صبح کو دونوں کے دونوں شہید ہو گئے. قالی اکبر کہاں گئے؟ قالی اکبر کو ختم کر دیا گیا. کہا زینب مجھے بتاؤ عباس کہاں گئے؟ کہ ان کے بازو قتل کر دیے، قطع کر دیے گئے اور وہ نہر فرات پہ زخمی ہو کر شہید ہو گئے. کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا بس آخری یہ ہے کہ میں دیکھتی رہی اور حسین کا گلا کاٹ دیا. میں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ مقاتل کا وہ جملہ ہے جسے سن کے ہر شیعہ رو گیا. روایت بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کہ زینب میرا دل گھبرا رہا ہے، جب مردوں میں سے کوئی نہیں رہا تو مجھے بتاؤ کیا ہوا. کہ عبداللہ جو تم سمجھ رہے ہو وہی ہوا. لوگ خیموں کے قریب آ گئے تو جناب عبداللہ نے کہا بیبیاں کہاں چلی گئی؟ کہا جب خیمے جلنے لگے تو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آ گئی. کہا زینب پھر کیا ہوا؟ کہا آخر میں ظالموں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین. عزیزوں میں مصائب سنا چکا. بس روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ نے کہا زینب اب آگے مت کہنا، اب آگے مجھ میں سننے کی طاقت نہیں ہے. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ ڈالا اور باہر گلی میں آ گئے. گلی میں آنا تھا، بڑے غصے اور غیظ کے اندر آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے سید سجاد آ گئے. جناب سید سجاد نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ عبداللہ کیا بات ہے، بہت غیظ و غضب میں ہو؟ کہا ہاں آقا غیظ و غضب میں ہونا ضروری. کہا کیوں غیظ آ گیا، کیوں غصہ آ گیا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہماری ناموس کے سروں سے چادر چھن گئی. میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو. میں نے سنا ہے کہ ہمارے ناموس کے سروں سے چادر چھن گئی. بس جناب سید سجاد نے کہا عبداللہ تلوار نیام میں رکھو. ارے تم نے سنا ہے تو یہ حال ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا. میری ماں بہنیں، میری پھوپھی، ننگے سر کوفے کا بازار، شام کا دربار تھا، میرے سامنے بیویاں ننگے سر کھڑی تھی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین.